مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الکلام المنزل من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا اتارا ہوا پاکیزہ اور خوبصورت کلام۔ آئیے ترجمے کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. تم فرماؤ اللہ بس یعنی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. اے میرے بندو جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف پھرو گے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملین. اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا. الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. اللہ يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں اور وہی سنتا جانتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان
اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہا اوندھے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں تو اب جاننا چاہتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حبر الامہ کا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت مفسر قرآن کا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں عبادلہ اربعہ میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ دعائے رسول کا ثمر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے
آپ پر جو عطائیں ہوئیں اور بچپن ہی سے جو آپ پر کرم ہوا اور پھر اس کرم کا اللہ اکبر کس طریقے سے ظہور ہوا، یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، بولو آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم کر مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم کر مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، بولو آنکھوں سے ہم لگائیں گے، اور نعت نبی سنائیں گے، زمزم پیے جو ہیں، زمزم پیے جو بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی یاد میں جس سینے ہوش شنو جان کو، یاد میں جس سینے ہوش شنو جان کو، پھر دکھا دے
تبسم نے گلستان پہ گرا بیچ جی پھر دیکھا کو
صدا منی ہے عربی نمک دامن کو منی ہے منی ہے عربی نمک پھر سے میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا منی ہے عربی کرتے نمک دامن کو اللہ اکبر. امام اہل سنت کا کیا عشق و مستی میں ڈوبا ہوا کلام ہے. سبحان اللہ. میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا. میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا. اے ملیح عربی کر دے نمک نہ ہم کو. آپ دیکھیں زخموں پر نمک چھڑکنا یہ محاورہ ہے. یہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ آپ میرے زخموں پر کیا کر رہے ہیں؟ نمک چھڑک رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور کی یاد میں، حضور کے ہجر و فراق میں تڑپنے، مچلنے، جان گھلانے، آنسو بہانے اور اس تکلیف کے اندر رہنے میں ایک ایسا لطف ہے، ایک ایسا ذوق ہے، ایک ایسا شوق ہے، ایک ایسا سوز ہے کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. تو یہ جو ہجر و فراق کے مصطفیٰ کے اندر جو بے قراری ہے، جو ایک تڑپنا ہے، مچلنا ہے، اے ملیح عربی کر دے نمک نہ ہم کو، یعنی یہ زخم ہے. تو یہ جو حضور کے ہجر و فراق کا جو زخم ہے تو یہ ہرا رہے، بلکہ یہ بڑھتا ہی رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کیا تمنا ہے. لوگ زخم بھرنے کی تمنا کرتے ہیں، ہمارا زخم کیا ہو جائے؟ بھر جائے، مندمل ہو جائے. یہ وہ تکلیف ہے جو لوگ بتکلف حاصل کرنے کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کی تکلیفوں سے نجات دیتی ہے یہ تکلیف. اور تکلیف تو صرف سمجھانے کو ہے، ہاں جی، نہیں تو اس تکلیف کی اپنی ایک لذت ہے. اللہ اللہ اللہ. سلمان بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں، یہ بات چلی ہے تو تھوڑا سا جی عرض کرتا ہوں ضرور ضرور ضرور. کہ وہ عمومی طور پر جو ہے نا ایک الگ معنی دیتی ہیں. جی
لیکن ایک خاص تناظر میں، خاص کیفیت میں اور خاص موقع محل میں دیکھیں نا تو اس کے معنی بالکل برعکس ہوتے ہیں. درست فرمایا. جیسے ہر شخص چاہتا ہے جیتنا، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جیتوں زندگی، لیکن جب اپنی ہی اولاد کے ساتھ مقابلہ ہو، بالخصوص جیسے بچے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ کچھ شرارتیں کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں، جی تو اس وقت والدین جان بوجھ کے ہار رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو بعض اوقات گھر میں ایک کیفیت ہو جاتی ہوگی، ممکن ہے بعض ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہو کہ دوڑ لگائی نا، تو اب بڑے بچہ کی دوڑ لگ رہی ہے تو بھی، اور اگر والد خود بھی شامل ہے، جب بھی وہ چاہتا ہے کہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے نا جس نے بھی چلنا سیکھا ہے وہ آگے نکلے، اور بتکلف اسے جتواتا ہے، کیا آگے نکالتا ہے، اور اس کو اس ہار میں مزہ آتا ہے. واہ. حالانکہ ہار تو مزے والی چیز نہیں ہے، ایسی بات. لیکن یہاں پہ ہارنا مزہ دیتا ہے. اسی طرح رشتوں میں ہارنا، جی یعنی آپ کے بھائی ہے، بہن ہے، ایون بیوی ہے یا بیوی کے لیے شوہر ہے، جی اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا مقابلے کا، جی. تو یہاں پہ جو ہارتا ہے نا حقیقی جیت اسی کی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. تو ایسے ہی کیا زخم، خوبصورت گفتگو فرمائی. واہ مرحبا. ایسے ہی زخم یا تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ یقیناً پسندیدہ نہیں ہوتی، جی لیکن اللہ پاک جن کو عشق حقیقی دولت عطا فرماتا ہے، جن کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرماتا ہے، پھر سلمان بھائی ان کی تو خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ نمکدان ہی بن جائے. ہائے ہائے ہائے. اور ان باتوں کا مزہ جو ہے نا، یہ خشک انسان جو ہوتا ہے نا جی وہ نہیں سمجھ سکتا. بے حس انسان. ہاں بے حس کے لیں، آپ نے بہت اچھا کہا، عوامی جملہ ہو گیا. جی بے حسی کے ساتھ اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں ہاں. یعنی جس کو عشق و مستی کی کیفیت ہی نہیں پتا اس کو آپ کیا سمجھائیں گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں، جی. اور جب انسان خود اس چیز میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے. یہاں پر بھی ایک اور گھڑی کی مثال دے دوں. جی جی جی. کھاتا بچہ ہے اور لگتا والدین کو ہے، اللہ اکبر. اللہ. مسرت انہیں ہو رہی ہوتی ہے. جی جی. تو ایسے ہی یہ عشق و مستی کی کیفیات ہیں. اللہ کرے والدین بعض کہتے ہیں نا، ہم نے سنا ہے معاشرے میں، جب تم باپ بنو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک باپ کی، ایک والدین کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. تو جب آپ اس عشق حقیقی میں مبتلا ہوں گے اللہ تو پھر پتہ چلے گا کہ عاشقوں کا سود و ضیاء ہوتا کیا ہے، اللہ. اور ان کی لذت کی اور ان کی کیا کہنا چاہیے کیفیات جو ہوتی ہیں جی. وہ ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ایسی بات. اور انہیں اس چیز میں لطف آ رہا ہوتا ہے جس پہ آپ پچھتا رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے. تو یہ تو عشق و مستی کی کیفیات ہیں، مانگنی چاہیے. لوگ فرزانگی مانگتے ہیں، سلمان بھائی میں تو کہتا ہوں دیوانگی مانگو. واہ. اور یہ بھی اللہ رسول کی محبت میں، جی یہ جو بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جی یہ اللہ رسول کی محبت میں جب بندہ آتا ہے تو پھر اس کو یہ خیر ملتی ہے. حاجی اظہر صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے اور خدا اور رسول کی محبت روگ مٹاتی ہے. یہ آئے گا انشاءاللہ الکریم محبت کا انداز، عشق و مستی کا انداز. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور ہم پر کرم فرمائے. اس کا محبت کا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو ذوق ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. آمین. آج جس شخصیت کا ذکر ہے نا وہ بھی محبت والی شخصیت ہی ہے. الحمدللہ. تو بات بھی صحیح گئی ہے. ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو مہروز بھائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حبر الامہ مطلب کیا ہے اس کا عدنان بھائی؟ حبر الامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القابات میں سے ایک لقب حبر الامہ بھی ہے. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم دین کو، اور امہ کا مطلب ہے امت، یعنی امت کے بہت بڑے عالم دین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ان کا ایک لقب ہے، یعنی امت کے بہت بڑے عالم دین. ویسے جو ان کا ایک خاص وصف ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت، جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، مولا انہیں علم تاویل عطا فرما دے، تفسیر کا علم عطا کر دے. دو چیزیں ہوتی ہیں ویسے لغوی اعتبار سے اس کے اندر فرق کیا جاتا ہے، تاویل اور تفسیر، لیکن عام طور پر لوگ، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ علم تاویل پر مشتمل ہے اور یہ تفسیر ہے، یہ تاویل ہے. دونوں میں علمی اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس فرق کو نہیں سمجھتے. جو اہل علم ہیں ان کے ہاں یہ تقسیم ہوتی ہے،
اور ویسے یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کی آیات کی جو تفسیر ہے اس کے اندر ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جسے تعویل کہا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جسے تفسیر کہا جاتا ہے. تو یوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم دین ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے، وہ مفسر قرآن ہے کہ جنہیں مفسر بنانے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا دی ہے کہ اللہ انہیں علم تعویل، علم تفسیر قرآن عطا فرما دے. اور پھر زمانے نے دیکھا اللہ کریم نے آپ کو کیسا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز جو ہے نا وہ یہ ہے، دعا کے اندر 3 مرتبہ دعا کو پسند فرمایا کرتے تھے. کوئی دعا کرنی ہوتی نا تو 3 بار دعا کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے لیے تو مختلف اوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اور اللہ کریم نے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے متعلق یہاں علم تعویل کا بھی اور علم حکمت کی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ اللہ انہیں حکمت بھی عطا فرما دے اور انہیں تعویل کا علم بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. وہ حبر الامہ کا معنی جی حبر الامہ کا معنی ہے امت کے بہت بڑے عالم دین. تو یوں امت کے بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور علم تعویل کے بہت بڑے امام بھی ہیں، علم تفسیر کے امام ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی، یہ بھی ایک بات واضح ہوگی. اور یہ دعا جو ہے نا یہ حضور نے ان کے لیے کب فرمائی؟ طارق بھائی ذرا کچھ اس کا بیان فرمائیں. صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی دعاؤں سے نوازا، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے. خود یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف بڑھے، وضو فرمایا، پھر کھڑے کھڑے پانی نوش فرمایا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کی قسم میں بھی اسی طرح کروں گا. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور پھر کھڑے کھڑے پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں صف میں کھڑا ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے برابر دائیں جانب کھڑے ہونے کا اشارہ فرمایا کہ میرے برابر میں آ جاؤ، مگر کہتے ہیں کہ میں کھڑا نہ ہوا. نماز مکمل کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ میرے برابر کھڑے ہونے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ تمہیں کہا کہ میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے مطلب کیوں برابر کھڑے نہیں ہوئے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں جو آپ کی عظمت و شان ہے، جو عزت و جلالت ہے، وہ جو شمع روشن ہے عظمت کی، اس سبب سے مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کے برابری پر کھڑا ہوں، آپ کے برابر کھڑا ہوں. اس چیز نے مجھے پیچھے روکے رکھا اور میں جو ہے آپ کے برابر کھڑا نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آقا کریم نے دعا عطا فرمائی کہ اے اللہ اسے حکمت و دانائی عطا فرما. اچھا، روایت میں جو کھڑے کھڑے پانی پینے کا ذکر آیا، تو یہاں پہ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 3 ایسے مواقع ہیں جن میں کھڑے کھڑے پانی، ویسے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، مگر 3 ایسے موقع ہیں کہ جہاں کھڑے کھڑے پانی پینا مستحب ہے. ایک آب زمزم، اللہ نصیب کرے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو. کئی خوش نصیبوں کو یہاں بھی میسر آ جاتا ہے، مگر جب وہ سفر ہو، اس مقام پر ہو، اللہ برکت نصیب فرمائے. تو آب زمزم اسے کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں. اور وضو کا بچا ہوا پانی، جس پانی سے وضو کیا اور برتن سے جب وضو کریں گے تو برتن میں جو وضو کا پانی بچ جائے، اسے کھڑے کھڑے پیا جا سکتا ہے. اور تیسرا، بزرگوں کا جو جھوٹا ہوتا ہے، بزرگوں نے جس پانی کو نوش فرمایا اس سے جو پانی بچ جائے تو اس پانی کو کھڑے کھڑے پیا جا سکتا ہے. تو روایت میں جو کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ہے، کیونکہ وضو کا بچا ہوا وہ پانی تھا، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے بھی مراد جو برتن سے وضو کیا جائے. ہمارے ہاں تو عموماً ہم نل وغیرہ کے ذریعے، ٹوٹی کے ذریعے وضو کرتے ہیں، تو وہ کھولتے ہیں پیچھے سے پانی آ ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں کہ کہیں نل سے ہی وہ کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دو. بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر انہیں دعا سے نوازا، تو یہ واقعہ تھا. اور ادب کا انداز بھی اس واقعے میں گویا کہ جو دیکھنے کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی رہے، مگر دل میں جو عظمت و شان تھی آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑے بھی نہ ہوئے، تاکہ حضور علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ آپ سے پیچھے ہی رہا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پائی جائیں. اور سلمان بھائی، یہ جو تھی نا، یہ رضا الہی تھی. جیسا کہ ایک موقع پہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جبریل امین بھی حاضر تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس آپ کی امت کے بڑے عالم ہوں گے، تو آپ ان پہ خصوصی شفقت فرمائیں. تو ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ
تقدیر الہی یہ تھی کہ یہ امت کے بڑے عالم ہوں. جی دوسری طرف دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلسل سے ان کے لیے دعائیں، کہیں فقیہ ہونے کی دعا، کہیں علم تعویل کی دعا، دیگر دعائیں، برکت کی، حکمت کی دعائیں. اچھا پھر ان کا اپنا انداز دیکھیے. ہمیں ہوتا ہے نا، ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جناب اس نے سپورٹ کر دیا، اس نے سپورٹ کر دیا، تو ہم تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے، کوشش کرنا چھوڑ دیتے. ان کا اپنا انداز دیکھیے. خود بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس حدیث ہے تو میں کیلولہ کے وقت ان کے پاس جاتا، دوپہر میں ان کے پاس جاتا اور ان کے گھر کے باہر میں لیٹ جاتا، اور دھوپ ہوتی، ہوائیں چلتی، گرد اور ریت میرے اوپر آ جاتی، اور میں اس لیے ایسا کرتا کہ جب وہ باہر نکلیں تو مجھ پہ شفقت فرمائے میرا حال دیکھ. اور ایسا ہی ہوتا کہ جب صحابہ باہر نکلتے مجھے دیکھتے تو تعجب سے کہتے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے شہزادے، آپ ہمیں حکم کرتے، ہم حاضر ہو جاتے. تو آپ فرماتے نہیں، میں آپ کے پاس علم دین لینے کے لیے آیا ہوں، اور علم دین جس سے طلب کیا جائے اس کا حق یہی ہے کہ اس کی عزت کی جائے. اللہ. اور پھر ان سے طلب کرتے جو حدیث ان کے پاس ہوتی. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رکاب پکڑ کے کھڑے ہو جاتے. اللہ. یہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار سے ہیں. تو وہ منع کرتے ایسا نہ کریں. تو آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں اہل علم کی قدر و منزلت اسی انداز سے کرنے کی تربیت دی گئی. ہاکذا امرنا، یہی حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ یوں عزت کی جائے. عزت کی جائے. اچھا پھر ان کا بھی انداز دیکھیے، دو طرفہ ٹریفک تھا اس محبت کا. کیا بات. ان کا بھی انداز دیکھیے. وہ پھر کہتے کہ لائیے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، تو یہ ہاتھ بڑھاتے تو وہ آپ کا ہاتھ چوم لیتے اور فرماتے ہیں ہمیں بھی اہل بیت کی عزت کا اسی طرح. قربان. یہ دو طرفہ تعلق دیکھیں آپ. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے. بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین. ادب جس طرح انسان کو بلندیوں کی معراج تک پہنچا دیتا ہے، بے ادبی انسان کو بدبختیوں کے پاتال میں پہنچا دیتی ہے. یاد رکھیے گا. تو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ جو بے ادبی والا معاملہ ہے اس کو نہ لے کر آئیں. اللہ رسول کی کبھی بے ادبی نہ ہو، کبھی اہل بیت اطہار کی بے ادبی نہ ہو، کبھی صحابہ کرام کی بے ادبی نہ ہو، کبھی اولیاء کی بے ادبی نہ ہو. عام مسلمانوں کی بھی بے ادبی سے بندے کو بچنا ہی چاہیے. ان کو بھی تکلیف دینے سے، ذلیل کرنے سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. خلیفہ امیر سنت نے بڑی پیاری بات اپنے پروگرام آداب زندگی میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے. اس لیے چھپایا ہے تاکہ سب کی کیا کی جائے؟ عزت کی جائے، احترام کیا جائے، کسی ایمان والے کو ذلیل نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ادب یہ ایک رویہ ہے. جی یہ ادب جو ہے نا، ہاں جی، ایک رویہ ہے. اس کو یوں نہ لیا جائے کہ یہ ایک معاملہ جیسے بیان ہوا نا صرف وہیں تک محدود ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے اگر آپ دودھ میں دیکھیں نا کہ لال شربت ڈالیں تو پورا دودھ کیا ہو جاتا ہے؟ گلابی ہو جاتا ہے. جی. سبز یعنی گرین رنگ کا اس میں لکوڈ ڈالیں، شربت ڈالیں، جی. تو کیا ہوتا ہے؟ پورا دودھ جو ہے وہ سبزہ مائل ہو جاتا ہے، گرین ہو جاتا ہے. جی. اسی طریقے سے زندگی میں ادب کی اہمیت ہے. جی. جب ادب آتا ہے نا تو ایمان ہو، عبادت ہو، معاملات ہو یا اخلاقیات ہو، سب میں برکتیں آ جاتی ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے رویے میں ایک وصف ادب کا ضرور رکھیں. اور بے ادبی اور بے باکی جو ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا یہ نحوستیں کیسے لے کر آتی ہے نا، اس کی ایک نحوست تو یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھ پہ نحوستیں آ رہی ہیں. اللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نحوست ہے کسی شخص کے اوپر کسی گناہ یا کسی نافرمانی یا کسی ایسے کام پر کہ جو اس کی نحوست تو آ رہی ہو لیکن پتہ نہ چل رہا ہو. یہ ہوتا ہے. پھر پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کینسر جو ہے نا، اس بیماری کا، جی، وہ لاسٹ اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے. جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے آتے تو ہم بچا لیتے. جی. تو یہ نہ پتہ چلنے کو علماء نے نحوست بھی قرار دیا ہے اور یہ مزید اس کی بدبختی میں شمار کیا. درست فرمایا. اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے. آمین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت گار بھی تھے، حضور کی خدمت بھی فرمایا کرتے تھے. اور وہ ہے مہروز بھی، مجھے روایت بھی آپ اس پر میں چاہوں گا آپ سنائیں. اور اس پر مجھے وہ آ رہا ہے کہ کر سیوا تے کھا میوا. اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ کر سیوا تے
کھا میوہ، یعنی خدمت کرو بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، اور پھر اس کا ثمر جو ہے وہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی مہروز بھائی، میں چاہوں گا انہوں نے کس طرح حضور کی خدمت کی، اس کو آپ بیان فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں تو تمام صحابہ ہی کا جذبہ یہ تھا کہ جتنی خدمت ہم سے ہو سکتی ہے ہم کریں، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو آپ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی خالہ حضرت سیدہ میمونہ بنت ابی حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت دیکھتے اور آپ کی خدمت کرتے تھے۔ اسی صحبت کی برکت سے آپ نے اپنے وقت کے تمام رائج علوم میں مہارت تامہ، ایکسپرٹی حاصل کر لی تھی۔ واہ واہ واہ۔ خصوصاً علم تفسیر اور علم فقہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مہارت حاصل ہوئی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، اور شاید اس کی وجہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی وہ دعا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو فقہ اور علم تعویل عطا فرما۔ اب جس کے لیے حضور دعا فرما دیں، سبحان اللہ، تو اس کی پھر بلندیوں کی معراج کا سلمان بھائی اگر آپ اجازت دینا تو میں عشق و مستی میں ڈوب کر چشم تصور میں یہ لمحات اگر پیش کروں، جی، یعنی سمجھنے کی کوشش کروں اپنے لیے، واہ واہ واہ۔ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، حکم نہیں دیتے آپ، لیکن وہ کام اپنے وقت پہ کرنا ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے، اور اگر اس کام میں کوئی معاونت کر دے یا وہ کام جس سائیکل سے ہونا ہے، جس طریقہ کار سے ہونا ہے، اس طریقے کو کوئی فالو کر لے، اور جب آپ پہنچے وہ سارے کام ہوئے وہ، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی ہوتی ہے۔ ایسا یقیناً خوشی کی ہوتی ہے کہ سب مینج ہوا ہوا ہے، یوں یوں کرنا تھا اور یہ سب چیزیں اپنے مقام پر ہیں۔ تو اس وقت آپ پوچھتے ہیں یار کس نے کی یہ سیٹنگ، یہ مینج کس نے کیا ہے؟ تو یہ جو پوچھنا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، یہ خوشی کا، اطمینان کا اور ٹرسٹ لیول بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوچھنا ہے نا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے رکھا، تو اس میں مجھے لگتا ہے چشم تصور میں یہ دیکھوں کہ حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن پانی کی ضرورت تھی، اور ضرورت پوری ہونے سے پہلے یعنی ضرورت کے وقت سے پہلے پانی موجود تھا، تو خوشی سے ساتھ پوچھا۔ اچھا دوسری چیز یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تناظر میں بھی آپ دیکھیے، جی، بعض افراد ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو آپ سمجھاتے رہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں یار کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن بعض خوش نصیب و سعادت مند وہ ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ جو آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں آپ دیکھیں گے یہ کیفیت کہ صحابہ حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، جی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج کیا چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، یا دیگر صحابہ ہوں، یہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے معمولات اور مزاج کو سمجھتے ہوئے وضو کا پانی رکھ دیا۔ یہ میں نے نقطہ اس لیے عرض کیا کہ ہم جو ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے ہم سیکھیں، تو ہم کیا سیکھیں کہ ہمارے بڑوں کا مزاج کیا ہے، اگر ان کا جو مزاج ہے ہم اس میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے نا، یا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ سعادتیں پائیں گے، دعائیں پائیں گے اور خیر پائیں گے۔ مرحبا۔ ان کا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو مبارک انداز ہے، یہ اپنی خالہ کے گھر جاتے ہی اسی لیے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے معمولات کو دیکھوں، اور ان کا وہاں رات گزارنے کا مقصد ادھر سونا نہیں ہوتا تھا، خود فرماتے ہیں میں لیٹ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، جو کام نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے، نماز ادا کرنا، نوافل پڑھنا، یہ اس کو اپنایا کرتے تھے۔ ان کا یہاں اور یہاں یہ جو ایک بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہے، آپ دیکھیں ایک پہلو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ہے، پانی رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کس نے رکھا،
تو اب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ عبداللہ نے رکھا ہے. یہاں ایک چیز ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے. یہ تھے بچے، ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، انہوں نے ایک کام کیا تو ان کی خالہ نے وہ جو کام انہوں نے کیا تھا اس کو انہی کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے کوئی کام کیا ہے، بچے نے اچھا کام کیا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، کریڈٹ اسی کو جانا چاہیے، کریڈٹ بھی انہی کو جا رہا ہے، اور جو بدلہ مل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دعا کا، وہ بھی انہی کو مل رہا ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے وہ جو سربراہ، جو گھر کے بڑے ہیں، یا یوں کہہ لیں کسی آفس کے کسی کام کے بڑے ہیں، کام کیا ہے ماتحت نے، اور جو اوپر والا بندہ ہے وہ پوچھا کس نے کیا؟ ماں بدولت نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کو اپنے ذمے لے لینا. اور یوں کہہ لیں ایک تو ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا، یہ ایسا نہیں، عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہوگی بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ یہ فلاں نے کیا ہے. اور اگر وہ کام اچھا ہے، اس پر کریڈٹ ملنا ہے، انعام ملنا ہے، یہ میں نے کیا جی، میرے ماتحت نے کیا ہے. یہ انداز ہوتا ہے. لیکن حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کیا ہے. یہ انداز کہ نبی پاک علیہ السلام سے دعا لینے کا، بزرگوں سے دعا لینے کا، بندہ کام ایسا کرے. اور یہاں جو پانی کا برتن جو تھا وہ وضو کے لیے رکھنا، بھر کے رکھنا، وہ بھی مقصد یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا نصیب ہو، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یقیناً انہیں ملی. اور بدلے میں جو ہے نا وہ علم تعویل بھی، اور اللہ کریم نے فقیہ فی الدین. اور دوسری طرف حدیث پاک دیکھیے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ کریم بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. آپ دیکھیں حضور نے یہ دعا دے کر انہیں کیسی سعادت مندی کی دعا عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم ان سے بھلائی کا ارادہ بھی فرما لے اور انہیں جو ہے وہ دین کا فقیہ بھی بنا دے. حضور کی رضا کی کیا بات ہے، کیا خوب بات کہی ہے کہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں. اللہ کرے یہ حضور کی نگاہ عنایت ہم پر بھی پڑ جائے، اور حضور کی نگاہ عنایت پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضور کے دیکھنے سے، اللہ اکبر، نگاہ رحمت فرمانے سے کام ہو جاتا ہے، بے شک حضور کے اشارے سے کام ہو جاتا ہے. اب اس موضوع پر ہم آئیں تو یہ آگے مزید چلتا جائے گا. ربیع الاول میں ہم نے اس کو کچھ جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے، اور اللہ نبی پاک کی نگاہ عنایت ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک اور بات سیکھنے کو ملی اس سارے واقعے سے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا ہے آپ کی خدمت رسول کا، ہمارے لیے جو ایک بات ہے، میروز بھائی نے جو گفتگو فرمائی اس کے اوپر، کسی کے کام آئے. پھر عدنان بھائی نے جو بات کی کہ دعا لینے والا انداز اپنائیں، تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کسی کے کام آئیں گے. بعض اوقات کسی کو پروسیس بتا دینا، یہ بھی اس کے لیے بڑی ہیلپ ہوتی ہے. یعنی آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، ابھی مریض کو لے کر آیا ہے، اور آپ کو پروسیس پتا ہے سارا کیا ہوگا. آپ اس کو ساتھ لے کر اللہ رسول کے نام پر آپ جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے اس کو آپ بتائیں کہ یہ اس کو یوں کریں گے، یوں کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے چلیں گے، پروسیس بتائیں گے، تو یہ بھی آپ کی کیا ہے، ایک نیکی ہے. ہم نے مہروز بھائی لوگوں کو ہاسپٹل میں دھکے کھاتے ہوئے بیچاروں کو اس لیے دیکھا کہ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا ہاسپٹل ہے تو کہاں جانا ہے. اب اگر آپ کو پتا ہے اور آپ بتا دیتے ہیں تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی، ایک بڑی نیکی ہو جائے گی. تو کام آئے، کام آنے والا جو انداز ہے نا یہ اپنائیں. کام آئیں، ہیلپ کریں، مدد کریں، دعائیں لیں. اللہ ہمیں مدد کرنے والا، کام آنے والا
اور خدمت کرنے والا اور ایسے انداز اپنانے والا بنائے کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. میرے بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سلمان بھائی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا بڑی پازیٹیو بات ہے جی. اور معاشرے کو پروان چڑھانے والی بلکہ چاند لگانے والی بات ہے یہ. جی. لیکن اس چیز کا بڑا شکوہ ہے کہ جی آج لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے. تو اس کا ایک ریزن میں نے نوٹ کیا ہے اور اگر اس ریزن کا حل نکلا ہے جی تو بڑی ایک جو ہے نا میرا خیال ہے یہ چیز بڑھے گی. اور وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کیا ملے گا, کیونکہ آج کل جو بھی کچھ کر رہا ہے نا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ جی مجھے کیا ملے گا. ایون قرض بھی لوگ جو ہے نا اس نیت سے دے رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا. تو یہ جو ہمیں کیا ملے گا ہے نا سلمان بھائی, تو ہمیں ثواب ملے گا, ہمیں اللہ کی رضا ملے گی, ہمیں ثواب ملے گا. اور یہ جب ملے گا جب ہمیں ضرورت ہوگی, اس وقت ملے گا جب کوئی دوسری چیز کام نہیں آئے گی. کیا خوبصورت بات. تو ہوتا ہے نا کہ بعض جملے سنے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز رکھ لو وقت پہ کام آئے گی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مدد ہے نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے یہ کام ہیں, یہ بھی سیو ہو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا بندہ, کوئی اچھا کام کرے گا, رب کریم اس کو دنیا و آخرت میں اس کا صلہ ضرور دے گا. تو آپ لوگوں کی مدد کرنے لگیں. اور مدد کرنے کے لیے کوئی یوں نہیں ہوتا کہ آپ بہت طاقتور ہوں, بہت بڑا منصب ہو, جیسے سلمان بھائی نے کہا. چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ایک اور بات سلمان بھائی, یہ بڑے مزے کی بات ہے, کم از کم آپ روڑے اٹکانا بند کر دیں. واہ. آپ مدد نہیں کر سکتے نا تو چلیں نہ کریں, یہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا ہر صورت میں. لیکن کم از کم کوئی چل رہا ہے, کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی پروان چڑھ رہا ہے, کوئی ترقی کر رہا ہے, تو اسے چمکنے دیں, اسے مہکنے دیں, اسے دمکنے دیں. اس کے اندر کانٹے نہ ڈالیں, اس کے اندر روڑے نہ اٹکائیں, اس کے اندر بیریئرز نہ لگائیں. اور یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ضرور ہوگا, اگر طبیعت کا حصہ ہے نا یہ نیگیٹو بات, تو اس کو جب آپ ختم کریں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن سلمان بھائی پھر جو لذت ملنی ہے نا, جی, پھر جو سکون ملنا ہے, ہاں جی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں کچھ آ رہا ہے. بات آ رہی ہے. بعض اوقات میرے بھائی جملے لکھے ہوتے ہیں بعض جگہوں پر, ٹرک کے پیچھے, رکشے کے پیچھے, بس کے پیچھے, جی, ٹریکٹر ٹرالی ہے نا, تو ٹرالی کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ لفظ لکھے ہوتے ہیں, کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں. ایک ٹرالی کے پیچھے میں نے ایک تحریر پڑھی, وہ تھا تم لنگ جا ساڑی خیر ہے. ٹریکٹر ٹرالی کی سپیڈ ہوتی ہے, ویسے تو ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے یہ لکھا ہوتا ہے ہارن دو راستہ لو. جی, یہ ایک بات لکھی ہوتی ہے, ہارن دو راستہ لو. اور یہ ٹریکٹر ٹرالی والے اس معاملے میں بڑے فراخ دل ثابت ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی میں آ رہے ہیں, اب ہارن دیں تو آپ کو راستہ آگے سے دے دیں گے. ہاں, اچھا, یہ ٹریکٹر ٹرالی والے بڑے فراخ دل ثابت, اتنی اسپیس بچتی ہے کہ وہ راستہ دے دیں. جی بالکل دے دیتے ہیں راستہ. اور اس پہ یہ لکھا تم لنگ جا ساڑی خیر ہے, یعنی آپ گزر جائیں ہماری کیا ہے خیر ہے, ابھی ہم بھی چل ہی رہے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے, اگر اس کو بھی بندہ لے لے, بھائی کوئی آگے جو جیتنا چاہ رہا ہے اس کو جتا دیں یار, بھائی آپ جیت جاؤ. بھائی جو برداشت نہیں کرتا نا مہروز بھائی, جی, وہ جب پھر جیل میں پہنچتا ہے پھر وہ بہت کچھ برداشت کرتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو بعد وہ برداشت سے یاد آیا, میں نے ایک سفر کیا لاہور سے بھکر کا. لاہور سے بھکر مجلس سے رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی میرے پاس, تو بھکر میں جدول تھا, جانا تھا. رات کے وقت میں وہ گاڑی کا ٹائم تھا, تو رات کو نکلنا تھا. تو میں بیٹھا تو مجھے اگلی سیٹ بالکل جو ہے نا وہ یوں بولے فرنٹ سیٹ ہی وہ مل گئی مجھے. روز میں بیٹھ تو گیا لیکن میں سو نہیں سکا سفر میں. وجہ بس لگا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی گاڑی کہیں ٹکرائے گی, ابھی کسی سے ٹکرائے گی. ٹھیک, وہ ہارن دو راستہ دو لو والا نا, وہ ہارن بجاتا تھا وہ ڈرائیور, جو راستہ نہیں دیتا تھا اس سے پھر وہ خود ہی راستہ وہ لے لیتا. فرنٹ گلاس سے آپ کو سب دکھ رہا تھا, سب دکھ رہا تھا بالکل. ٹھیک ہے. اور میں جسے بولے نا بڑا کلمہ پڑھنے پہ آ جاتا کبھی کبھی, یوں بھی ایک صورتحال. اب آپ نے کہی ہے تو بات چلیے, تو فائدے کی بات ہے کہ ہر کسی کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. ہر موقع پر فرنٹ سیٹ جو ہوتی ہے یا ونڈو سیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوتی. آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہائٹ فوبیا ہے. جی جی جی. ابھی پچھلے دنوں سفر ہوا میرا کشمیر کا, تو رات میں سفر تھا اور جو ڈرائیو کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے ڈرائیور کے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو وغیرہ کرتا رہے.
بالخصوص لیٹ نائٹ جب آپ سفر کر رہے ہیں یا اس کی نیند کا ٹائم ہونے والا ہے تو ایک تو چلانی نہیں چاہیے ایسے موقع پہ گاڑی، لیکن ڈرائیونگ میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سناٹا ہے، اگر خاموشی ہے گاڑی کے اندر تو پھر ڈرائیور بھی بس وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہے، سیدھا روڈ یا جو بھی ہے، تو پھر وہ نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں بعض موقع پہ، بالخصوص جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، سناٹا ہو تو اور زیادہ آنے لگتے ہیں۔ تو وہ اسلام بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے ہی ترس آیا ان کے اوپر، میں نے بولا حضرت آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، آپ ایسا کریں پیچھے آ جائیں، میں آگے آ جاتا ہوں۔ اچھا ایسا لگا کہ وہ انتظار ہی کر رہے تھے تو بہت شفیق، لیکن انتظار ہی کر رہے تھے، کہنے جی ایسا کر لیتے ہیں آپ آگے آ جائیں، تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تھوڑا، تو میں آگے بیٹھ گیا۔ اور جب میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا نا تو آپ والا معاملہ، میری ونڈو سے بھی دکھ رہا، صحیح، اور سامنے سے فرنٹ گلاس سے بھی دکھ رہا ہے، صحیح، اور وہ پہاڑ کے اوپر گاڑی چل رہی زگ زگ، صحیح۔ اچھا ڈرائیور جو تھا وہ ماہر تو تھا، لیکن مجھے یوں لگے کہ دل میرا حلق سے نکل کے باہر آ جائے گا، اللہ، اور کیفیت ایسی میں ڈرائیور کو یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ بھائی سلو چلاؤ، کیونکہ مجھے تجربہ ہے کہ ڈرائیور کو ٹوکو نا تو اسے ناگوار گزرتا ہے، ناگوار بھی گزرتا ہے اور پھر پرابلم بھی ہو جاتا ہے، جی پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں جیسے تیسے جو ہے نا وہ تھوڑا سفر ان کے ساتھ کیا اور گزارا۔ تو ہر موقع پہ سامنے آنا یا ہر موقع پہ نمایاں جگہ پہ رہنا یہ مفید نہیں ہوتا، یہ کام کی بات ہے، آپ کے خیر خواہی کے تحت میں نے بات یہ بیان کی سلمان بھائی کہ بعض مواقع پہ تھوڑا سا پیچھے ہو جانا آپ کو عافیت میں رکھتا ہے۔ تھوڑا آگے بھی بتائیں نا کہ آپ کو ساتھ میں اسلام بھائی نے اور کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مہروز بھائی ذرا ڈرائیور سے باتیں کرتے رہیے گا، ان کو نیند بھی آ رہی ہے، جی آپ یہ بھی دیکھیں، پہاڑی سفر ہو اور آپ دیکھیں بندہ ایک اپنی کیفیت اس کی کیا جو ہے سو ہے، مہروز بھائی نے جیسے بیان کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈرائیور کو کیا ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے۔ سفر کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بالآخر کیا ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ یہ جو ساری بات چلی وہ یہ تھی کہ تو لنگ جا ساٹھی، خیر ہے بعض اوقات یہ انداز بندے کو بنا لینا چاہیے، بھی ٹھیک ہے جو آگے گزرنا چاہ رہا ہے اس کو گزر جانے دیں، بھی آپ آگے چلے جائیں۔ تو ہمیں کون آگے بڑھائے گا؟ اللہ بڑھائے گا انشاءاللہ۔ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ کچھ چھین نہیں سکتا، جو نہیں ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا، بالکل، یہ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین کی کال دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی والا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کال۔ قمر زمان اطاری پنڈ ہٹوبے سے بول رہا ہوں، گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ مرحبا جی۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم جلدی سے مکہ مدینہ پہنچ جائے، آپ مجھے نعت سنا دے، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ آپ کو آپ کی امی ابو کے ساتھ ذوق والی شوق والی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مرحبا جی۔ مجھے نعت سننی ہے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ عبداللہ نواز اطاری مرکز العالیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ واہ جی واہ، مرحبا جی۔ نعت تو سنوا دیے، مدینہ یاد ہے انشاءاللہ جی۔ مجھے یہ کلام سنا دے، مدینے قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین 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 جی۔ فرید بھائی کچھ کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے
तुम्हारी जानिब आने दो यारी बोलो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें छोड़ी लंगर उठा दिए, तुम्हें छोड़ी लंगर उठा दिए, उनकी महम दिल के और हमसे फकीर भी अब तेरी को उठते हो, फकीर भी अब तेरी को उठते हो, अब तो गनी दर पर, अब तो गनी दर पर बिस्तर जमा दिए, अब तो बसा मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी दूर हो गुलजार नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना का, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना, बुला लो हमें गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने मदीना देख लिया, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि फिर मदीना रवाना गुलाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा
مدینے میں شام ہو جائے نہ ہو مایوس دیوانوں کر جاؤ تم کو بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں کیونکہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے 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 مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے آقا گھر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے اسم مل جائے گر مدینے کا تو کام بن جائے گا کمینے کا مدینہ یاد آیا ہے انشاءاللہ۔ مدنی ناظرین، آئیے آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت بھی سناتے ہیں۔ شاہ جیلاں غوث پاک پیر پیرا غوث پاک میر میرا غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے پیر پیرا ہے میر میرا محبوب سبحان ولیوں کے سلطان محبوب یزدان سلطان ذیشان مشکل ہو آسان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ ہو اگر آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ ہو اگر دو جہاں
کی مشکلیں ہو جائیں آسان غوث پاک، دو جگہ کی مشکلیں ہو جائیں آسان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، ناز قسمت پہ کروں پاؤں جہاں کی سروری، ناز قسمت پہ کروں پاؤں جہاں کی سروری، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، ہے پیر پیرا ہے میر میرا محبوب سبحان ولیوں کے سلطان، محبوب یزدان سلطان ذیشان، مشکل ہو آسان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میرا لاشا اور ہو تیرا بیاباں غوث پاک، میرا لاشا اور ہو تیرا بیاباں غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں، بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں، ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک، ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، کیجئے امداد عزت دو جگہ میں دیجئے، کیجئے امداد عزت دو جگہ میں دیجئے، ہے جمیل قادری ادنا ثنا خواں غوث پاک، ہے جمیل قادری ادنا ثنا خواں غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، غوث پاک 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 غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، ہے سلامت تم
سے میرا دین و ایمان غوث پاک. اللہ تعالی ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار کی حاضری نصیب فرمائے. طائف میں مزار ہے. طائف کی جانے کے دو رستے ہیں میروز بھائی. ایک ہے سیل کبیر والا رستہ. ٹھیک ہے. اگر آپ بس سے سفر کریں تو بس وہ آپ کو سیل کبیر والے رستے سے لے کر جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک ہے حدا والا رستہ. حدا والا رستہ جسے آپ کو کہہ لیجیے کہ پہاڑی رستہ. اس کی بھی اپنی ہی بات ہے. یعنی اگر آپ یہ حدا والے رستے سے جائیں یعنی یا بس میں نہیں جا سکیں گے, یہ آپ کو چھوٹی گاڑی ہی لینی پڑے گی. ٹھیک. کیونکہ اس کی اونچائی ایک تو بہت زیادہ ہے اور پھر یعنی وہ رستہ بھی تھوڑا یوں بولیں کہ پہاڑی رستہ ہے. لیکن مہروز بھائی اس رستے میں جو ہے نا وہ الگ ہی بات ہے. یاد آ رہا ہے آپ کو عدنان بھائی؟ آ رہا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو اللہ نصیب فرمائے تو نیت کر لیں آپ بھی انشاءاللہ. اگر طائف شریف گئے تو یہ حدا والے رستے سے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اللہ ساتھ سفر نصیب فرمائے. آمین. دعا کرنے میں کیا حرج ہے. ہاں جی. اللہ مہربان ہے, اللہ کرم کرے. اور واپس آ جاتے ہیں موضوع پر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر. مجھے طائف سے ایک بات اور یاد آئی میروز بھائی. جی. بندے کی سچائی. مجھے بھی الحمدللہ حاضری کی سعادت ملی ایک دفعہ میروز بھائی. جی. تو طائف کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوا تھا کہ طائف کے انار اور پھر طائف کے جو ہے وہ دیگر فروٹس جو ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں. انگور بھی ہوتے ہیں وہاں طائف کے. ہم نے وہاں مہروز بھائی وہ آڑو دیکھے, اتنے رسیلے اور میٹھے آڑو کم ہی پاکستان میں. اس شکل کے تو یہاں دیکھے ہی نہیں. اچھا, شکل الگ. وہ ان کی تو بالکل شکل بھی الگ ہے. اچھا. یعنی بالو شاہی ہوتی ہے نا, بالو شاہی کبھی کھائی آپ؟ چپٹی سی. ہاں جی چپٹی سی. جیسے ہماری املوک ہے. جی جیسے ہماری املوک نہیں, املوک والی شیپ, جاپانی پھل والی شیپ نہیں ہے وہ بالو شاہی والی شیپ ہے اس کی. اچھا. امرتی جیسے ہوتی ہے نا, امرتی. ہاں سمجھ. اس ٹائپ کی اس کا وہ شیپ ہے. اور اس کا بیج جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہے. بیج تو ہمارے یہاں بھی درمیان میں ہی ہوتا ہے. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دائیں بائیں یعنی اس کا وہ گودا ہوتا ہے, ایک اس کا سٹائل ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ آڑو بھی تھے وہاں پر اور بھی کچھ انگور بھی تھے. تو میں نے انہیں کہا, وہ جو بیچنے والے تھے, میں نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ عربی میں جب ان سے بات کی تو میں نے کہا بھائی مجھے تو وہ طائف کا پھل چاہیے, طائف کا پھل کھانا. تو وہ جو تھا یہ انگور طائف کے, وہاں ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے کہا جی طائف کے ہیں. وہ جو عربی تھا نا اس نے کہا نہیں یہ طائف کے نہیں, یہ جارڈن کے ہیں. یعنی یہ انگور بھی جارڈن کے ہیں اور یہ جو وہ آڑو ہے یہ بھی جارڈن کا ہے. تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے لے کر جاؤں گا, لیکن وہ رہ گیا, میں نہیں لا سکا. بارہ اللہ نصیب کرے دوبارہ. اب نیت کر لیں والد صاحب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی لے آئیں گے. جی ضرور مہروز بھائی, انشاءاللہ الکریم ضرور آپ کے لیے بھی لے کر آئیں گے. جی. اور وہ بات میں واپس آؤں میں, تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا مجھے بتائیے کہ طائف کا کیا ہے یہاں پہ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آلو بخارے طائف کے ہیں. ویسے آلو بخارے بھی میں نے یہاں پاکستان میں نہیں دیکھے, ٹیسٹ وائز بھی اور شکل وائز بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. واہ. تو بہرحال وہ آلو بخارے پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے آلو بخارے تھے, بڑے ہی مطلب مزے کے آلو بخارے. وہ وہاں لیے جناب 20 ریال کے آلو بخارے لیے میں نے, اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نام کا وہاں پھر وہ لنگر کر دیا. اچھا آلو بخارے میں نے خریدے, پیسے حاجی محمد نے دے دیے. یعنی اب میں نے ان سے وہ ڈبہ لیا اور ان کو پیسے میں دینے لگا, تو وہ پیسے حاجی محمد ہیں ولی راؤ اسلامی, انہوں نے وہ جو ہے دے دی. انہوں نے کہا تو آڈے ساڈے کوئی گل اس طرح کی مطلب کوئی بات بھی تھی. پر تو یوں پھر مجھے یاد آ گیا. اب دیکھیں سچ بولا بندے نے, میں نے کہا کہ بھئی یہ طائف کا ہے, یہ طائف کا نہیں ہے. صحیح. اور جو اس کے مقدر کا تھا وہ کیا ہو گیا, اس کو مل ہی گیا نا, ہم نے خریدا ہی نا اس سے. جی. تو سچ بولے بندہ تو جو ملنا ہے وہ مل جائے گا, اور جو نہیں ملنا وہ جھوٹ بول لیں گے تو بھی نہیں ملنا. خریدنے والے نا بڑا دماغ بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. جی.
ہر کوئی لوگ کہتے ہیں نا بھی سیلز مین یوں ہو کہ گنجے کو کنگھی بیچ دے، تو ہر کوئی گنجا نہیں ہوتا، یہ بھی بات دماغ میں بٹھا کے رکھنی چاہیے. چلاک کے اوپر ایک سوا چلاک بھی ہوتا ہے، اور بہر اللہ عافیت عطا فرمائے. وہ آپ کو اس طرح بیچ دے، جی آپ کنگھی بیچنے میں کامیاب نہ ہو لیکن وہ جو ہے نا وہ اس طرح بیچنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ رحم فرمائے. آپ خیر والا کام کریں، دیکھیں سچ بولیں، اچھائی والے کام کریں، اور لوگوں کو چونا لگانا، پریشان کرنا، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کا صدقہ نصیب فرمائے. جی طارق بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں. پھلوں کا ذکر کیا اور پھلوں میں بھی انار کا ذکر آیا، اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک انداز تھا انار کا جو پھل ہے، اسی کے بارے میں جو مذکور ہوا کہ جب آپ انار کے پھل کو کھاتے تو اس کے مکمل دانے، ایک ایک دانہ جو ہے اس کا تناول فرماتے، اس کا کوئی بھی دانہ جو ہے وہ ضائع بھی نہیں جانے دیتے اور چھوڑتے بھی نہیں. کسی نے جب سبب پوچھا کہ آپ اس کے تمام ہی دانوں کو تناول فرماتے، سبب کیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جو سبب بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے اندر اس کے دانوں میں سے ایک دانہ جو ہے نا وہ جنتی دانہ ہوتا ہے. اب میں جو دانہ چھوڑ دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی دانہ اس جنتی انار کا ہو، تو میں اس لیے تمام ہی دانوں کو تناول فرماتا ہوں کہ تاکہ جو ہے تمام ہی دانوں کو میں تناول کرتا ہوں تاکہ وہ دانہ جو جنتی ہے وہ بھی مجھے نصیب ہو جائے. پھلوں کا ذکر ہے، عبداللہ بن عباس طائف، تو ایک انداز ان کا بھی یہ ملا، اور کہ کس طرح سے جو ہے یعنی ایک اللہ والوں کا، اہل اللہ کا یہ انداز رہا کہ جہاں سے انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا نا کہ یہ ایسا عمل ہے جو رضائے الہی پانے کا، یہ ایسا عمل ہے جو جنت کی نعمتیں پانے کا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جنت کی جو ہے نا راحتیں پانے کا، تو یہ اس جانب لگ جاتے ہیں. اب وہ بظاہر ہے تو کھانا، لیکن اس کھانے میں بھی آپ نے جو اپنی نیت کو پیش نظر رکھا کہ وہ تمام دانوں کو اس لیے کہ تاکہ جنتی پھل کی جو لذت ہے وہ حاصل ہو سکے. سبحان اللہ. انار کی بات ہوئی ہے جی کچھ فرما رہے ہیں ابھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھل کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، اور یہ ان کی سخاوت کے اندر اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف فروٹس پھل جو ہے اس سے لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کوئی گھر ایسا نہیں دیکھا کہ جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے زیادہ جہاں لوگوں کو کھلایا اور پلایا جاتا ہو. ایک روایت میں یہ ہے، اور صرف جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو ظاہری غذا ہے نا اس سے بھی خدمت کی جا رہی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ خیرخواہی کی جا رہی ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، کھانا کھلانا بھی ہے. اچھا ساتھ میں پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چونکہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، امت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو جو روحانی غذا ہے نا اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کوئی گھر ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے زیادہ لوگوں کو کھانا، پانی، پھل فروٹ اور علم سیکھنا میسر آتا ہے. یعنی روحانی غذا بھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے، کھلا بھی رہے ہیں اور علم بھی بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں. اور یہ سخاوت دو طرفہ ہے، دونوں طرح کی سخاوت ہے. کھانے کی سخاوت بھی ہے، جو ظاہری بندے کی ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام ہے، اور پھر جو ایک باطن کی اصلاح کے لیے اور جو علم ایک روحانی غذا ہے اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا. اور روحانی غذا بھی ایسے جیسے فرماتے ہیں نا، کھانا کھلانے کے اعتبار سے کوئی گھر جو ہے ان کے گھر کی مثل نظر نہیں آتا. علم سیکھنے کے حوالے سے چونکہ سکھانے میں بخل نہیں تھا بلکہ سخاوت ہی سخاوت تھی، اس لیے لوگ بھی بھر بھر کے آتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ گھر جو ہے نا وہ بھر جایا کرتا تھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. اور لوگ جو ہے یوں کہہ لیں کہ جس طرح کی، جیسے اگر کوئی پانی کا طلبگار ہے تو اسے پانی مل رہا ہے، کھانے کے طلبگار کو کھانا مل رہا ہے، اور جو یوں کہہ لیں کہ پھل فروٹ والے ہیں، میوہ جات والے ہیں، ان کی ضیافت اس سے کی جا رہی ہے. یوں ہی رنگ برنگ جو ہے نا وہ روحانی غذا بھی ہوا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ جی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرماتے، لباس جو ہے وہ اچھا پہنتے اور غسل فرماتے، اس کے بعد تشریف فرما ہوتے. آپ فرماتے بھی جو قرآن سیکھنے والے ہیں ان کو لے آؤ. اب فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والے گھر کے اندر آتے تھے، گھر بھر جایا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے جو اس کا سوال ہوتا وہ پوچھتے، جواب ارشاد فرماتے. یہ جاتے اب پھر باہر لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں،
آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کے اندر سے جو حدیث رسول، جو حدیث پاک، علم فرائض والے ہیں ان کو بلا لیا جائے، وہ آتے، فرماتے ہیں ان سے بھی گھر بھر جاتا تھا، کیونکہ یہاں جو سکھانے کا انداز ہے نا، اللہ اکبر، وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ لوگ جاتے، پھر آپ ارشاد فرماتے کہ بھئی اب مزید دوسرے علم کی کوئی دوسری نو بیان فرماتے اس علم والے جو سیکھنے والے ہیں وہ آ جائیں۔ یہ جاتے، پھر ارشاد فرماتے بھئی جو علم ادب کے سیکھنے والے ہیں، اشعار اور اسی طرح جو ہے وہ فصاحت، بلاغت اور علم ادب سے جو سیکھنے والے اور ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، ارشاد فرماتے وہ آتے، اور یوں ان سے بھی گھر بھر جایا کرتا تھا۔ یعنی دن بھر کی مصروفیات یہ ہوتی تھی کہ دنیا آ رہی ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوں علم بھی سکھا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ علم دین جو ہے نا یہ وسعت رزق کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی مشاہدات ایسے۔ آپ دیکھیں سلمان بھائی، کیونکہ آپ کا تو سفر بھی رہا ہے، علماء جو ہوتے ہیں بالخصوص وہ علماء جو عوامی نشستیں کرتے ہیں، عوام کو آنے جانے کی جہاں اجازت ہوتی ہے، ان کے دسترخوان میں آپ وسعت پائیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو ان کے دسترخوان میں وسعت ہے تو ان کے رزق میں وسعت ہے، پھر آپ یہ دیکھیے جو تحصیل علم کے لیے آ رہے ہیں، چاہے ایک مسئلہ ہی سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو پانی، شربت، چائے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ علم دین کی جو برکات ہے نا، اس میں سے ایک برکت وسعت رزق بھی ہے۔ واہ واہ، مرحبا، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، آمین۔ طارق بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی کرامت یہ بھی سنائیں آپ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کرامت کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیان کیجئے، جب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دفن کر چکے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہو چکی، تو آپ کی قبر پر جو ہے وہ مٹی جب ڈال دی گئی تو تمام حاضرین نے غیبی ایک آواز سنی کہ کوئی شخص بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والی جان، تو اپنے رب کے دربار میں اس طرح حاضر ہو جا کہ تو خدا سے خوش ہے اور خدا تجھ سے خوش ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو گویا کہ یہ ایک مجدہ جاں فضا رب کی بارگاہ سے نصیب ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات میں سے کرامت تھی، آپ کو یہ خوشخبری ملی۔ اور ایک اور آپ کی کرامت میں سے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، آپ رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو اپنی سر کی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے جبریل امین کے دیدار کا شرف پایا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور تو اللہ رب العالمین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دامن سے ہمیں وابستگی، محبت اور عقیدت والی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق بھی ہے، جن کا اصحاب رسول سے تعلق بھی ہے، اور بہت بڑے عالم دین، بہت ساری ہماری ان کی سیرت کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے جو سیرت کے پہلو ہیں، جو سخاوت کا حصہ ہے، علم دین سے وابستگی کا حصہ، اللہ پاک اس پر عمل نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔ اردو الغابہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 برس کی عمر پائی، اور 68 ہجری میں 68 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کا مزار فائض الانوار یہ آج بھی طائف شریف میں ہے، اور عاشقان رسول آتے ہیں اور آپ کے مزار کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے مزار فائض الانوار کے ساتھ بہت بڑی ایک مسجد شریف بھی ہے اور ایک لائبریری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے علم قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی علم قرآن، علم فقہ عطا فرمائے، علم سیکھنے والا، علم دین سیکھنے والا، اور علم دین دوسروں کو اللہ ہمیں سکھانے والا بنائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوات اسلام پڑھتے ہیں۔ بدرو دجا تم پکڑو ڈورو، طیبہ شمس و ضحا تم پکڑو ڈورو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پکڑو ڈورو، اپنے خدا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خدا بار کو
در ملو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن ملو اپنے ہی دامن ملو کرے کرے بھلا تم پکڑو ڈڑو درود نام بولے لیجیے تم کو چورا سی کرے کام بولے لیجیے تم کو چورا سی کرے تم کو چورا سی کرے نام رضا تم پکڑو ڈڑو درود نام رضا پکڑو نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی